سے حل کرایا کرو۔ اور سنو، حضور سید سالار مسعود غازی کی محبت میں آنے والوں میں بتاؤں گا ان کا مقام۔ دو طرح کا جہاد ہوتا ہے، ایک ہے جہاد اکبر اور ایک ہے جہاد اصغر۔ جہاد اکبر اپنے نفس سے جہاد کرنا، برائیوں سے رک جانا، برے کاموں سے رک جانا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا، اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ نہنگ و شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے۔ نفس امارہ جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، یہ رمضان شریف میں بھی نہیں باندھا جاتا ہے، وہ شیطان بن جاتا ہے لیکن نفس نہیں بنتا ہے۔ سب سے بڑا شیطان تو یہی ہے۔ آدمی کہتا ہے نا روزہ رکھ کے بھی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر کے بھی آدمی گناہ کر رہا ہے، یہ نفس جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس نفس کو مارنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی نفس پہ کنٹرول کیا تھا۔ کبھی ان کو دنیا یاد کر رہی ہے، کبھی دنیا ان کا ذکر کر رہی ہے، کبھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے۔ حضور سید سالار مسعود غازی نے پہلے جہاد اکبر کیا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، اپنے رب کو راضی کیا ہے، اپنے رسول کو راضی کیا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، اچھے کام جو کرے، جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ آج ہم اچھے کام کر رہے ہیں، آج بھائی بھائی سے محفوظ نہیں ہے، آج پڑوسی پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے۔ آج جو مسلمان کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا، اگر وہ کتابوں میں جو مسلمان ہے اسے آپ دیکھیں اور آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم کو برعکس نظر آتا ہے۔ جو کتابوں میں مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں مومن مومن کے لیے بنیاد میں لگی ہوئی اینٹ کی طرح ہے۔ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک اینٹ تنہا رکھی ہوگی، لات مارو گے دور چلی جائے گی، اور اسی پر بنیاد بنا دو، کیا توڑ پاؤ گے پیر سے؟ نہیں توڑ پاؤ گے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو مضبوط کرتا ہے۔ یہاں ایک بھائی دوسرے بھائی کے ٹانگ کھینچنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا ہے مومن مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ نبی فرماتے ہیں مومن وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جو نہ ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، جو نہ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آج آدمی برادری پہ فخر کرتا ہے، آج آدمی نسب پہ فخر کرتا ہے۔ یہ برادری اور یہ نسب کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں سارے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن میرا نسب باقی رہے گا، میرا خاندان باقی رہے گا، عالم و سیدوں کا نسب باقی رہے گا، آل رسول کا نسب باقی رہے گا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، وہی آل رسول میں ایک شخصیت ہے جسے آج پوری دنیا حضرت امام جعفر صادق کے نام سے جانتی ہے۔ کون امام جعفر صادق ہیں؟ امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر، اور حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق۔ وہ حضرت امام جعفر صادق کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ان کے بال سفید پڑ گئے تھے، تب امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ کہا حضور ہم آپ کی عمر دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے جسم کے بالوں کو دیکھ رہے ہیں، حضور آپ کہہ رہے ہو بال سفید پڑ گئے اور آپ کہہ رہے ہو میری عمر 2 سال ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو میں نے اپنے 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں میں اسی کو شمار کرتا ہوں۔ اتنا بڑا امام اعظم ابو حنیفہ جو حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی شخصیت ہوگی، کتنی بڑی ذات ہے حضرت امام جعفر صادق کی۔ آؤ ذرا ان کے دنیا کا حال دیکھیے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ بڑی سادگی سے زندگی گزاری ہے، اپنے رب کو راضی کر کے زندگی کو گزارا ہے، نبی کو راضی کر کے زندگی کو گزارا ہے، اور جو اللہ کو راضی کرتا ہے، رسول کو راضی کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ منصور نے، خلیفہ منصور نے کہا امام جعفر صادق کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ وزیروں نے کہا انہیں کیوں پریشان کر رہے ہو، وہ تو گوشہ نشینی اختیار کر چکے ہیں، انہیں تو دنیا سے مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو تجھ سے بھی مطلب نہیں رکھتے، پھر
तू उनको क्यों बुला रहा है? उसने कहा लाओ मेरे पास में बुला करके इमाम जाफर सादिक को बुलाया गया। अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है जैसे ही इमाम जाफर सादिक महल में कदम रखे मैं ताज उतारूंगा, और जल्लाद से कहा तू उनकी गर्दन मार देना। अल्लाह अकबर। जब इमाम जाफर सादिक आए, बादशाह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, अचानक जैसे ही आपका कदम अंदर आया, बादशाह उठ के खड़ा हो गया और कुर्सी पर बिठाया इमाम जाफर सादिक को, और अदब के साथ कपकपा रहा है और कहता है हुजूर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए, मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। तब इमाम जाफर सादिक ने फरमाया बस यही मेरा हुक्म है तेरे लिए कि आज के बाद कभी मुझे परेशान मत करना, आज के बाद कभी मुझे डिस्टर्ब मत करना। अल्लाह अकबर। जब इमाम जाफर सादिक चले गए तब वजीरों ने कहा बातें तो बहुत बड़ी कर रहा था कि जैसे ही आएंगे मैं सर से ताज उतारूंगा, तुम उनकी गर्दन को मार देना। कहा कैसे डर गए? तब खलीफा मंसूर ने कहा था अरे जो मैंने देखा उसकी वजह से डर गया। जैसे ही इमाम जाफर सादिक के कदम महल में आए, उनके आगे एक अस्तहा सांप चल रहा था और मेरे करीब आके कहता है अगर तूने इनके कत्ल का इरादा भी किया तो तुझे तेरे महल को यहीं पर निगल जाऊंगा। कहा मैं उसको देख करके डर गया। पता चला जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, जो अल्लाह को राजी करता है अल्लाह अपने उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हजरत इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत करने वालों, वो हजरत इमाम जाफर सादिक है जिनसे उनके चाहने वाले ने कहा हुजूर आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आप आले रसूल है। तब इमाम जाफर सादिक ने कहा था हाँ यही इसी बात का तो मुझे खौफ है कि मैं आले रसूल हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कयामत के दिन हमारे नाना ने हमसे पूछ लिया तू तो मेरी याद था, तू तो आले रसूल था, तूने मेरे दीन की तरवीज और इशाअत पर चढ़ के क्यों नहीं की? तो हम क्या जवाब देंगे? ये आले रसूल है इमाम जाफर सादिक जिनसे अपने गुलाम का हाथ अपने हाथ में लेके कहते हैं ऐ मेरे गुलाम मुझसे वादा कर अगर तू जन्नत में चला गया तो इमाम जाफर सादिक को अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। तो गुलाम रो के कहता हुजूर मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया ताकि आपके पास खिदमत करूंगा जन्नत मिल जाएगी, आपकी सोहबत में रहूंगा जन्नत मिल जाएगी। हुजूर मैं तो ये सोच कर आया हूँ कि मैं आपकी वजह से जन्नत में जाऊंगा और आप कह रहे हो मुझसे वादा नहीं कि जब तू जन्नत में जा रहा हो तो मुझे भी साथ लेकर जाएगा। तो इमाम